السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے 5 امیر ترین شخصیات کے بارے میں۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں ناصر شون۔ ناصر شون پاکستان میں مقیم معروف کاروباری رہنما ہیں اور وہ شون گروپ کے CEO ہیں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن اس وقت وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ انہوں نے PSL میں ملتان سلطان کی 6ٹھی ٹیم خرید کر اسے مہنگا ترین اسکواڈ بنا دیا۔ ناصر ایک معروف پاکستانی کاروباری شخصیت ہیں اور پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سے نئے اور بے مثال کاروباری منصوبے متعارف کرائے ہیں اور وہ اپنے کاروبار میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ رولز رائس کے مالک ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ ان کا متحدہ عرب امارات میں بہت بڑا ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اور ان کی نیٹ آمدنی اس وقت $1 بلین ہے۔ چوتھے امیر ترین شخص میں نام آتا ہے میاں محمد منشا کا، جو پاکستان کے کامیاب ترین اور دولت مند ترین کاروباری شخص ہیں۔ ملکی و بین الاقوامی سطح پر شہرت کے حامل میاں منشا ملک کے معروف کاروباری ادارے نشاط گروپ کے بانی اور CEO ہیں۔ میاں منشا اور ان کے خاندان کے قریبی افراد پاکستان کے امیر ترین اور سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے افراد میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان کے ممتاز صنعت کاروں میں سے ایک کے طور پر کیا۔ نشاط ٹیکسٹائل ملز ان کے والد اور چچا نے 1951 میں شروع کی تھی۔ 1968 میں لندن سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی۔ 2013 میں اس خاندان کے اثاثوں کی مالیت $2.5 بلین تھی۔ اس وقت نشاط ٹیکسٹائل ملز پاکستان کی سب سے بڑی فیبرک مینوفیکچرنگ ملز ہیں۔ 1979 کے بعد میاں منشا نے فیصل آباد شہر کے علاقے نشاط آباد میں 7 فیکٹریوں پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا۔ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکوں میں سے ایک مسلم کمرشل بینک بھی میاں منشا کی ملکیت ہے۔ آج MCB بینک ملک کے سر فہرست 4 بینکوں میں سے ایک ہے اور تقریباً 18,000 ملازمین کی بڑی تعداد کے ساتھ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ 2010 میں فوربس میگزین کے مطابق وہ دنیا کے 937ویں امیر ترین اور پاکستان کے امیر ترین شخص تھے۔ نشاط گروپ قازقستان میں آٹو موبائل لیزنگ کمپنی کا بھی مالک ہے۔ مزید منصوبوں میں پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبے شامل ہیں، جیسے کوئلے سے چلنے والی بجلی گھر، DG خان سیمنٹ، ایمپوریم مال، آدم جی گروپ اور سمندری بندرگاہوں پر مبنی برقی پاور پلانٹس کی تعمیر۔ 2004 کو صدر پاکستان پرویز مشرف نے ستارہ امتیاز سول ایوارڈ سے نوازا تھا۔ میاں منشا کی کمپنیوں میں سے ایک نشاط ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ پاکستان میں سب سے بڑا برآمد کرنے والا ادارہ ہے۔ اس وقت میاں محمد منشا کی کل آمدن $1 بلین ہے۔ پاکستان کے تیسرے بڑے امیر ترین شخص کا اعزاز ملک محمد ریاض کو حاصل ہے۔ ملک محمد ریاض پاکستان کے مشہور بحریہ ٹاؤن تعمیری منصوبے کے سربراہ و بانی ہیں۔ اس فقید المثال منصوبے کے علاوہ وہ کئی فلاحی سرگرمیوں سے جڑے ہیں۔ بے پناہ دولت کے ساتھ ساتھ رفائی کام انجام دینے کی وجہ سے انہیں لندن کا وقار سروس ٹو ہیومینٹی کا ایوارڈ دیا گیا تھا اور انہیں تمثیلاً ساؤتھ ایشیا کا بل گیٹس کہا گیا ہے۔ دوستو، ملک ریاض حسین کبھی ایک کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ کھرب پتی بن چکے ہیں اور ان کا دولت کمانے کا سفر جاری ہے۔ 69 سالہ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے اور والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض حسین کو کلرک کی نوکری کرنا پڑی۔ بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں اپنے اس دور کی تکالیف ضرور بیان کرتے ہیں۔ ان تکالیف میں بچی کے علاج کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا، خود گھروں کی سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تارکول لگانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ وہ بے شمار لوگوں کی مالی امداد، غریبوں کے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے غریب بچے ان کی تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے بحریہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے مخالف وکیل کا کہنا ہے کہ یہ سب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح ہے۔ وکیل صاحب کا جملہ معترضہ ضرور ہے کہ ناجائز طریقے سے کمائی جانے والی دولت کا معمولی حصہ نیک کاموں پر خرچ کرنے سے کالا دھن سفید نہیں ہو جاتا۔ خیر جو بھی ہے، اس وقت ملک ریاض کی کل آمدنی تقریباً $1.1 بلین ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں دوسرا نمبر آتا ہے صدر الدین ہاشوانی کا، جو 1960 میں قائم شدہ ہاشو گروپ کے سربراہ ہیں۔ آج ہاشو گروپ کے پاکستان بھر میں مختلف طرح کے کئی صنعتی گروپ ہیں جو سفر و سیاحت، جائیداد، دوا سازی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تیل اور گیس سے متعلق سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہاشو گروپ پاکستان بھر میں میریٹ ہوٹل اور پرل کانٹیننٹل ہوٹلز کے مالک ہیں۔ ہاشوانی کراچی کے ایک
سندھی شیعہ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، ہاشوانی نے جامعہ کراچی سے تعلیم حاصل کی اور 1960 میں اپنے بھائی حسن اقبال کے ساتھ مل کر حسن علی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کی دہائی تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن چکی تھی۔ انہوں نے 1981 میں کراچی اور بعد میں اسلام آباد میں ہالیڈے ان ہوٹل کا آغاز کیا۔ دونوں ہوٹلوں کو 1990 کی دہائی میں میریٹ برانڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 1985 میں ہاشوانی نے پاکستان سروسز لمیٹڈ کے اکثریت حصے کے لیے کامیاب بولی لگائی، جس کے بعد پاکستان بھر میں 4 انٹر کانٹیننٹل ہوٹلوں کی ملکیت تھی۔ ہوٹلوں کو پرل کانٹیننٹل ہوٹلز کے نام سے دوبارہ برانڈ کر دیا گیا تھا۔ صدر الدین ہاشوانی پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان امتیاز حاصل کرنے والے پہلے تاجر ہیں۔ نشان امتیاز آرڈر آف ایکسیلنس پاکستان میں کسی بھی شہری کو ان کی کامیابیوں اور ملک کے لیے شاندار خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے 23 مارچ 2019 کو ایوان صدر اسلام آباد میں یوم پاکستان کی تقریب میں ہاشوانی کو ایوارڈ سے نوازا۔ صدر الدین ہاشوانی کی نیٹ آمدنی 2020 کے مطابق $3.4 بلین ہے۔ تو دوستو اب باری آتی ہے پاکستان کے امیر ترین شخص کی۔ اس فہرست میں شاہد خان کا نام سر فہرست ہے۔ شاہد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 16 برس کی عمر میں پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ خان لاہور میں تعمیراتی صنعت سے وابستہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک ریاضی کی پروفیسر تھیں اور ان کے والد رفیق خان کی ایک دکان تھی جو سروس اور ڈرائنگ کا سامان فروخت کرتے تھے۔ شاہد خان پاکستانی نژاد امریکی ارب پتی تاجر ہیں اور سپورٹس ٹائکون ہیں۔ وہ فلیکسن گیٹ کے مالک ہیں جو گاڑیوں کے پارٹس کا ایک امریکی سپلائر ہیں۔ خان نیشنل فٹ بال لیگ اور جیکسن ویل جیگوارز کے مالک بھی ہیں۔ شاہد خان کی کل آمدن اس وقت $12.2 بلین امریکی ہے اور اس طرح وہ پاکستان کے امیر ترین آدمی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔